السلام علیکم کلاس. آج کا نیا چیپٹر ہے حقوق العباد. حقوق العباد کے مطلب ہے انسانوں کے حقوق، جس میں والدین، اولاد، اساتذہ، استاد، پڑوسی اور ہمارے دوسرے عزیز و اقارب بھی آتے ہیں. حقوق العباد سے مراد انسانوں کے حقوق ہیں جن کو پورا کرنے سے معاشرے میں سکون اور محبت پیدا ہوتی ہے. معاشرے میں سکون اور محبت کیسے پیدا ہوگی؟ جب ہم دوسروں کے حقوق پورے کریں گے، ایک دوسرے سے اچھے تعلقات رکھیں گے، تو اس سے معاشرہ ہمارا پرامن اور محبت بھرا ہوگا. ان حقوق میں ماں باپ، شوہر بیوی، بچے، بہن بھائی اور عزیز و اقارب، ہمسائے، عام شہری شامل ہیں. عزیز و اقارب کا مطلب ہے جو آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے قریبی لوگ. عزیز و اقارب وہ ہوتے ہیں. ہمسائے، پڑوسی اور عام شہری شامل ہیں. اسلام نے ان سب کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے. اسلام میں ہر کسی کے حقوق ہیں، عام شہری ہو، عزیز و اقارب، ہمسائے، والدین، سب کے حقوق پورا کرنے کا اسلام ہمیں حکم دیتا ہے. والدین کے حقوق. پہلا ٹاپک ہے والدین کے حقوق. انسان کا سب سے پہلے اس دنیا میں جس سے واسطہ پڑتا ہے وہ اس کے والدین یعنی ماں باپ ہیں. ظاہر سی بات ہے، جب انسان پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا جو رشتہ ہوتا ہے، جو تعلق پیدا ہوتا ہے، وہ کس سے ہوتا ہے؟ اس کے والدین یعنی اس کے ماں باپ سے. وہ اپنی اولاد کی پرورش کے لیے تکلیفیں اور مشکلات اٹھاتے ہیں. ماں باپ اپنے اولاد کی پرورش جب کرتے ہیں اس کے لیے بہت تکلیفیں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے ان کے حقوق کو اسلام نے اولیت دی ہے. اسی وجہ سے جب ماں باپ آپ کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں، آپ کی پرورش کے لیے، آپ کی رہائش اور آپ کی خوراک کے لیے کیا کیا جتن کرتے ہیں، اسی کے لیے آپ کا بھی فرض ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں. اور اسلام نے بھی ان کے حقوق کو اولیت دی ہے، یعنی کہ اول درجہ دیا ہے. قرآن میں کئی جگہ پر والدین کے ساتھ نیکی سے پیش آنے کا حکم ہے. قرآن پاک میں بھی بات واضح کی گئی ہے کہ والدین کے ساتھ نیکی کے ساتھ پیش آئیں. اپنے والدین سے اونچی آواز میں بات نہ کریں، ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں، ان کو اف تک بولنے کا حکم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اللہ تعالیٰ نے قرآن سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. والدین کی ناراضگی سے بچنا چاہیے. والدین جب بوڑھے ہو جائیں تو ان کے مزاج میں تبدیلی آ جاتی ہے. بعض دفعہ وہ چڑچڑا پن کے شکار ہو جاتے ہیں. اولاد کو چاہیے کہ وہ ایسے وقت میں نہایت صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں. ظاہر سی بات ہے، جب آپ لوگ کے والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں یا کسی کے آپ نے اپنے دادا دادی کو دیکھا ہوگا کہ وہ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کے مزاج میں تبدیلی آتی ہے، وہ بچوں کی طرح بیہیو کرنے لگتے ہیں. ان کے مزاج میں چڑچڑا پن ہو جاتا ہے، مطلب بات بات پہ الجھنا، غصہ آنا. تو آپ کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ صبر و تحمل سے پیش آئیں، کیونکہ جب آپ لوگ چھوٹے تھے تو آپ کے ماں باپ نے صبر و تحمل کے ساتھ آپ لوگ کی ہر بات مانی. آپ لوگ کو غصہ آیا، رونا آیا تو آپ کی بات مانی. اسی طرح آپ کا بھی فرض ہے، انہوں نے آپ کے بچپن میں صبر و تحمل کیا تو آپ کو بھی چاہیے کہ ان کا بڑھاپے میں یا ان کی اولڈ ایج میں ان کا سہارا بنے، ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں، ان سے اچھا برتاؤ کریں، ان سے نرم لہجے میں گفتگو کریں. اچھا برتاؤ مطلب رویہ اپنا اچھا رکھیں، اپنا غصہ یا اپنا جو بھی آپ کی ناراضگی ہے ان کے ساتھ نہ رکھیں. اور نرم لہجہ، آہستہ شگفتگی کے ساتھ، مطلب پیار سے ان کے ساتھ گفتگو کریں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اگر ان والدین میں سے ایک یا دو تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا اور نہ ان سے ادب کے ساتھ بات کرنا. مطلب آپ کے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، اگر یا ماں یا باپ کا کسی کا انتقال ہو جائے یا کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، یعنی کہ یا دونوں پہنچ جائے، مطلب ان کا اولڈ ایج اسٹارٹ ہو جائے، تو ان کو اف تک نہ کہنا. ان کو اف تک کہنا بھی منع ہے. اور جھڑکنا، جیسے جی میں یہ کام نہیں کر رہا، یہ بھی نہ کہیں. اور ان کے ساتھ ادب سے بات کریں. والدین کے حقوق کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ والدین کے غیر مسلم یا مشرک ہونے کی صورت میں بھی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کا حکم دیا گیا ہے.
والدین کی حقوق کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ آپ اگر کسی کے والدین غیر مسلم ہیں یا مشرک ہیں تو اس صورت میں بھی آپ کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنا ہے۔ البتہ اگر والدین اولاد کو شرک کرنے پر مجبور کریں تو ان کی یہ بات نہ مانی جائے مگر معاملات میں حسن سلوک سے پیش آیا جائے۔ لیکن اگر آپ کے والدین جو مشرک یا غیر مسلم ہیں وہ آپ کو کہیں کہ آپ ایک خدا کو نہ مانیں، اللہ تعالیٰ کو نہ مانیں، نعوذ باللہ، تو آپ کو مجبور کریں شرک کرنے پہ، تو آپ ان کی بات نہ مانیں، مگر دوسرے جو معاملات ہیں آپ کے اس میں آپ اپنے حسن سلوک سے پیش آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماں کے پاؤں کے نیچے جنت، مزید فرمایا رب کی رضا باپ کی رضا میں ہے۔ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، یعنی کہ ماں کو بہت اعلیٰ مقام دیا گیا ہے کہ اس کے پاؤں کے نیچے جنت رکھ دی گئی ہے۔ اور رب کی رضا یعنی کہ اللہ کی رضا جو ہے باپ کی رضا میں، یعنی کہ باپ کو کبھی ناراض نہ کریں اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہلاک ہوا جس کی زندگی میں والدین یا ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے اور وہ شخص ان کی خدمت کرے اور جنت میں داخل نہ ہو سکے۔ یعنی کہ آپ نے فرمایا وہ شخص ہلاک ہوا یعنی کہ اس کی زندگی تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، جس کے والدین اس کی زندگی میں مطلب ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے اور ان کی خدمت نہ کر کے جنت میں داخل ہو سکے۔ مطلب بڑھاپے میں خدمت، اپنے والدین کی خدمت کرنا کا بہت اجر ہے۔ اپنے والدین کی آپ بڑھاپے میں خدمت کریں، اگر جو شخص نہیں کرتا تو جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ ایک صحابی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد میں شرکت کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ جی ہاں۔ ارشاد فرمایا، تو پھر انہی کی خدمت کا فرض ادا کرو۔ یعنی کہ اتنی ماں باپ کی خدمت کا، ماں باپ کی زندگی کا اتنی اہمیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد سے تک کے منع کر دیا کہ مطلب جب تک کہ ماں باپ زندہ ہیں تو انہی کی خدمت کرو، وہی جہاد کے مقام دیا ماں باپ کی خدمت کو۔ روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نیک اولاد ماں باپ پر محبت بھری ایک نظر ڈالتی ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو ایک مقبول حج کا ثواب بخشتا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی نیک اولاد ہے اور وہ اپنی ماں باپ کو ایک محبت بھری نگاہ یا ایک پیاری نگاہ سے ڈالتی ہے نگاہ، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو ایک مقبول حج یعنی کہ بہت اعلیٰ حج کا ثواب دیتے ہیں۔ مندرجہ بالا قرآنی آیات اور احادیث سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے ماں باپ کا بہت زیادہ ادب کرنا چاہیے۔ قرآنی آیات اور احادیث سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کا زیادہ ادب کرنا چاہیے، ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنی چاہیے، خاص طور پر جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں۔ آپ نے اس پورے ٹاپک میں پڑھا ہوگا، زیادہ تر کس بات پہ زور دیا گیا ہے؟ بڑھاپے میں، کیونکہ بڑھاپے میں ماں باپ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، غصہ جلدی آتا ہے، اس لیے اس معاملے میں ہمیں صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ تو ان کے آرام و سکون کا خاص خیال رکھنا چاہیے، انہیں کوئی تکلیف نہ ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے اولاد کے حقوق۔ والدین کے حقوق ہم نے پڑھ لیا، اب اولاد کے حقوق۔ اولاد کے حقوق کا مطلب یہ ہے کہ والدین کے بھی کچھ حقوق ہیں جو وہ اولاد پہ ادا کرتے ہیں۔ جس طرح اولاد پر والدین کے حقوق ہیں، اسی طرح والدین پر بھی اولاد کے کچھ حقوق ہیں جنہیں والدین کو ہر حال میں پورا کرنا چاہیے۔ والدین کا فرض ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق اولاد کی پرورش کریں، ان کی خوراک، لباس اور دیگر جسمانی ضروریات کا خیال رکھیں۔ والدین کا فرض کیا ہے؟ اپنی حیثیت کے مطابق۔ ضروری نہیں ہے اگر آپ نارمل ہیں، نارمل کلاس کے، تو آپ کو یہ نہیں کہ اپنے والدین سے اعلیٰ اس کی وہ خواہش کریں۔ آپ کو دیکھنا چاہیے، اپنے والدین کا بھی خیال رکھنا چاہیے اس معاملے میں۔ اولاد کی پرورش کے ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی تربیت اور تعلیم کا بھی خاص خیال رکھا جائے۔ والدین کا ایک اور فرض کیا ہے؟ اولاد کی پرورش اچھی کریں، اس کے ساتھ کیا؟ اخلاقی تربیت، آپ کی حسن سلوک دوسروں کے ساتھ کیسا ہے، اور تعلیم کا بھی خیال رکھیں۔ ان کی اچھی
دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اعلیٰ تعلیم کا بھی بندوبست کیا جائے تاکہ وہ بڑے ہو کر اچھے انسان اور ملک کے لیے مفید شہری اور اچھے مسلمان ثابت ہو۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان کی دینی تعلیم بھی لازمی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا اعلیٰ تعلیم۔ اعلیٰ تعلیم جو آپ نارمل جو سائنس ہے یا ہسٹری ہے آپ کی اعلیٰ تعلیم ہے تاکہ آپ بڑے ہو کر اچھے انسان بنے، ملک کے لیے مفید یعنی کہ ملک کے لیے اچھے ثابت ہو، ملک کے لیے فائدہ ہو، ملک کو فائدہ ہو آپ سے اور ایک اچھے مسلمان ثابت ہو۔ اللہ نے والدین پر فرض کیا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو نیک بنانے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ اللہ نے والدین پہ فرض کیا ہے کہ اپنی اولاد کو نیک بنانے کی ہر ممکن کوشش کریں، اس نے برائیوں سے روکیں، نیکی کی طرف گامزن کریں اور ان کی ضروریات اپنی جائز کمائی سے پورا کریں، اور ان کی جو ضروریات ہیں، اولاد کی جو ضروریات ہیں ان کو اپنی جائز کمائی یعنی کہ حلال کمائی سے پورا کریں۔ اپنی اولاد میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا سلوک کریں، مطلب اگر کسی کے 4 بہن بھائی ہیں۔ کلاس ابھی ہم نے اس چیپٹر کی آپ کو ریڈنگ کروائی ہے۔ چیپٹر کا نام تھا حقوق العباد۔ آپ لوگ کو یہ ورک شیٹ دی جائے گی، ورک شیٹ سے آپ نے اپنا سارا کام اپنی بک کاپی میں اتارنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کیا کریں گے، کاپی میں ٹائٹل پیج بنائیں گے، باب چہارم اخلاق و آداب حقوق العباد۔ اس ٹائٹل پیج بنانے کے بعد اسی پیج پہ آپ تفصیلی سبق لکھیں گے، لفظی جال، سوال جواب، خالی جگہ، کالم ملانا۔ اگلے پیج پہ آپ لوگ لفظی جال لکھیں گے، لفظی جال ایسے بنائیں گے جیسے میں نے بنایا ہوا ہے۔ اس کے بعد اگلے پیج پہ سوال جواب کی ہیڈنگ ڈال کے سوال جواب لکھنا شروع کر دیں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، حقوق العباد سے کیا مراد ہے؟ حقوق العباد سے مراد انسانوں کے حقوق ہیں جن کو پورا کرنے سے معاشرے میں سکون، محبت پیدا ہوتی ہے۔ آپ لوگ کو پتہ ہے کہ حقوق العباد کیا ہے؟ انسانوں کے حقوق، بندوں کے ایک دوسرے پر آپس میں کیا حقوق ہیں، اور اس کو پورا کرنے سے کیا ہوتا ہے، معاشرے میں سکون اور محبت کی فضا قائم ہوتی ہے۔ ان حقوق میں ماں باپ، شوہر بیوی، بچے، بہن بھائی، عزیز و اقارب یعنی رشتہ دار، ہمسائے، پڑوسی، عام شہری شامل ہیں۔ اسلام نے ان سب کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، والدین کے کیا حقوق ہیں؟ والدین کے حقوق، انسان کا سب سے پہلے اس دنیا میں جن سے واسطہ پڑتا ہے وہ اس کے والدین یعنی ماں باپ ہیں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے جب آپ لوگ پیدا ہوتے ہیں، انسان پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا رشتہ جو قائم ہوتا ہے اپنے ماں اور باپ سے قائم ہوتا ہے۔ وہ اپنی اولاد کی پرورش کے لیے تکلیفیں اور مشکلات اٹھاتے ہیں، اس لیے ان کے حقوق کو اسلام نے اولیت دی ہے۔ اولیت دی ہے مطلب سب سے پہلے ہمیں اپنے ماں باپ کے حقوق کو پورا کرنے کا حکم ہے، یعنی کہ ان کے حقوق اول ہے، سب سے پہلے ہمیں ان کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ قرآن مجید میں کئی جگہ والدین کے ساتھ نیکی سے پیش آنے کا حکم ہے۔ قرآن مجید میں بھی بہت ساری جگہوں پہ والدین سے پیش آنے کا حکم ہے، جیسے کہ ترجمہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ کہ کہاں کیا بات کی گئی ہے، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یعنی والدین کے ساتھ اچھے سلوک کرنے سے مطلب یہ ہے ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، ان کے ساتھ چلائیں نہیں، ان کے ساتھ برا برتاؤ نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، رب کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، اولاد کے حقوق بیان کیجیے۔ اولاد کے حقوق، یہ جواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی باپ اپنے بچے کو اس سے بہتر عطیہ نہیں دے سکتا کہ وہ اسے اچھی تعلیم دے۔ عطیہ کا مطلب یہ ہے کہ گفٹ، تحفہ۔ کسی باپ کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو، بچوں کو اچھی تعلیم دے، یہی بچوں کے لیے بہت اچھا عطیہ ہے یعنی تحفہ ہے۔ جس طرح اولاد پر والدین کے حقوق ہیں اسی طرح والدین پر بھی اولاد کے کچھ حقوق ہیں جنہیں والدین کو ہر حال میں پورا کرنا چاہیے۔ والدین کا فرض ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق اولاد کی پرورش کریں، ان کی پرورش کے ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی تربیت اور تعلیم کا بھی خاص خیال رکھا جائے۔ والدین کا فرض ہے کہ وہ اولاد کو ہم اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت سمجھیں، ان کی پیدائش پر خوش ہوں۔ والدین کا لازمی فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھیں اولاد کو اور ان کی پیدائش پر خوش ہوں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے پرانے زمانے میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر اولاد برابر ہے، بہن لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، دونوں برابر ہوتے ہیں
اور یہ ناظرہ ہے، ناظرے میں حدیث نمبر 1 تا 5 ماں ترجمہ یاد کرنا ہے آپ لوگ کو. ٹھیک ہے کلاس، اللہ حافظ.